السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، وضو صرف پاکیزگی کا نام نہیں بلکہ مومن کا یہ عظیم الشان روحانی ہتھیار ہے اور اللہ کے دربار میں مقرب بننے کا طریقہ۔ جب ایک مسلمان وضو کے لیے پانی کے قطرے کو بہاتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ وضو وہ عظیم سعادت ہے، قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان کے چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچانیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نہ صرف نماز کے لیے بلکہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ باوضو رہنا روزی میں برکت اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے کام میں آپ ہمارا ساتھ ضرور دیں، اور کیونکہ دین کا کام کرنا اور دین کا پیغام پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے میری عزیزو جلد سے جلد سبسکرائب کریں۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں وضو کے متعلق چند احادیث کریمہ سنانے والا ہوں، اس لیے آپ کو آج وضو کے فضائل اور وضو کے متعلق حدیثوں کو سماعت کرنا ہے اور اس پر انشاءاللہ العزیز عمل بھی کرنا ہے، خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیں گے۔ اللہ پاک ہمارے اس کام کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تو آئیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو میں حوالے کے ساتھ وضو کے متعلق حدیث پاک اور وضو کے فضائل سنانے والا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فضائل وضو میں چند احادیث ذکر کی جائے، پھر اس کے متعلق احکام فقہ کا بیان ہو۔ حدیث پاک امام بخاری و امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوگی، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کریں۔ حدیث پاک صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالی خطائے منہ فرما دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ حدیث پاک امام مالک و نسائی عبداللہ صنابح رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلے یہاں تک کہ ناخنوں سے، پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید بڑھا۔ حدیث پاک بزار نے باسناد و حسن روایت کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں، میں پانی لایا ہوں۔ انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا، اللہ آپ کی کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی۔ اس پر فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ حدیث پاک طبرانی اوسط میں حضرت امیر المؤمنین مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی کرم اللہ تعالی وجہ سے روایت کی
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے۔ حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو دو بار کرے اس کو دونا ثواب، اور جو تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ حدیث پاک صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ حدیث پاک مسلم میں حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس دروازے سے چاہے داخل ہوں۔ حدیث پاک ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حدیث پاک ابن خزیمہ اپنی صحیح میں راوی کہ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا اے بلال کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی سبب سے۔ حدیث پاک ترمذی و ابن ماجہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی وضو کامل نہیں، اس کے معنی وہ ہے جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمائے۔ حدیث پاک دارقطنی اور بہقی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوا جتنے پر پانی گزرا۔ حدیث پاک امام بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتھونے پر رات گزارتا ہے۔ بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ وضو کی فضیلت کو سمجھے اور سنت کے مطابق ادا کرے۔ وضو انسان کو نماز کے لیے تیار کرتا ہے اور نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ وضو کو صحیح طریقے سے کرے، پاکیزگی اختیار کرے اور اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے کرے۔ دعا میں یاد رکھے انشاءاللہ العزیز۔ اب آنے والے ویڈیو میں آپ کو وضو کے اہم مسائل بتانے والا ہوں، اس لیے چینل میں جڑے رہیے گا، اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے آفیشیل قادری شریف چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولنا، اور دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔